اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 10 آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ایسی ویڈیو اس میں ڈالتے رہتے ہیں جو آپ کے اردو لکھنے اور پڑھنے کی خواہش کو جلد اور جلد پورا کریں گے۔ تو یہ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق آج میں پڑھانے جا رہا ہوں، سبق نمبر 10۔ اس پہ ایک حکایت ہے۔ حکایت کہتے ہیں نصیحت آمیز واقعہ کو، یعنی ایسا واقعہ جس میں ہمارے لیے کوئی سیکھ ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی عبرت ہو۔ تو آج کے اس واقعے میں آپ ایک گھوڑے اور ہرن کے بارے میں واقعہ پڑھیں گے، جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے نمبر 1 پہ، ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ کہتے ہیں چرنے کی جگہ، جہاں جانور کھایا پیا کرتے ہیں، گھاس چرتے ہیں، اس کو چراگاہ کہتے ہیں۔ چراگاہ میں چرا کرتے تھے، دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ نفاق کہتے ہیں رنجش کو، لڑائی جھگڑے کو، اور باہم کہتے ہیں آپس میں، آپسی لڑائی جھگڑا ہو گیا، باہم نفاق ہو گیا۔ ہرن نے اپنے نکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا۔ خارج کر دینا، نکال دینا، خارج کر دیا، نکال دیا۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیا جائے۔ کس کو فکر ہوئی؟ جی ہاں، گھوڑے کو فکر ہوئی۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیا جائے۔ نمبر 2، گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا۔ مخالف یعنی دشمن، اور غالب آنا یعنی کہ میں اس کے اوپر حاوی نہیں ہو پاؤں گا، اس سے جیت نہیں پاؤں گا۔ اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا۔ مدد کا طالب ہونا یعنی مدد چاہنا، انسان سے مدد چاہا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے۔ یہ انسان نے گھوڑے سے شرط لگائی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے دشمن کو سزا دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے منہ میں لگام دوں، آپ کے پشت پر زین کسوں اور آپ پر سوار ہو کر کے چلوں۔ گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت یعنی پیٹھ پر سوار کر کے دشمن کے مقابلے کو لایا اور بہت جلد اس کو شکست دے کر یعنی ہرا کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 4، جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی یعنی کہ مراد پوری ہوئی، تو انسان نے اس کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا اے رفیق، رفیق کہتے ہیں دوست کو، اے دوست، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، یعنی ابھی تک میں ناواقف تھا۔ آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں
جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں۔ غرض، انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا، گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور بار برداری کا کام لینے لگا۔ اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت یعنی دشمنی اور نفاق لڑائی جھگڑا کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ اب احساس ہوا گھوڑے کو۔ رباعی کہتے ہیں وہ اشعار کو جس کے اندر 4 لائن ہو، 4 شعر ہو۔ تو رباعی دیکھیے کیا ہے، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دل شاد رہا۔ دل شاد یعنی دل خوش رہا۔ جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دل شاد رہا۔ جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ چراگاہ، چرنے کی جگہ، باہم آپس میں، نفاق رنجش جھگڑا، خارج کرنا نکال دینا، انتقام بدلہ، مخالف دشمن، کینہ بیر۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ سبق پورا ہوا۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ پہلے اس سبق کو یاد کیجئے، اس کے بعد پھر آپ نے اس سبق میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنے کاپی میں اسی طریقے سے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آسانی کے ساتھ لکھنا بھی آ جاوے گا۔ تو چلیے جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔